فاروق میاں، ذرا آرام آرام سے کیجیے، آپ نے تو آج میری حالت ہی خراب کر دی۔ کیوں، کیا ہوا بیگم؟ آج میرے سامان کا بوجھا جھیل نہیں پا رہی ہے؟ کیونکہ آپ کا من بھر تو نہیں گیا میرا سامان دیکھ کر؟ نہیں فاروق میاں، آج آپ نے میری زیادہ ہی کر دی۔ دوستو، میرا نام فاروق ہے، میں 40 سال کا ہوں۔ یہ قصہ تقریباً 2 سال پہلے کا ہے، جب میں نے چائے کی دکان ڈالی تھی۔ چائے کی دکان ڈالنے سے پہلے میں کارخانے میں کام کرتا تھا۔ جس کارخانے میں میں کام کرتا تھا وہ کام بہت ہی زیادہ محنت کا تھا۔ جب میرے جسم میں طاقت تھی تب تک میں نے وہاں کام کیا، مگر جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی تو میرے جسم کی طاقت بھی کم پڑتی گئی، کیونکہ مجھ سے وہ بوجھے والا کام اب نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں کرنے کی بہت کوشش کرتا تھا پر ناکام ہو جاتا تھا۔ تب مجھے وہاں کے سپروائزر نے کہا کہ فاروق میاں، میں روز دیکھتا ہوں آپ کو کام کرتے ہوئے، پر اب آپ سے پہلے جیسا کام نہیں ہوتا ہے۔ میری بات مانیے تو آپ یہ کام چھوڑ دیجئے۔ کیوں آپ اپنے جسم کو تکلیف دیتے ہیں؟ تب میں نے کہا، صاحب اگر میں یہ کام چھوڑوں گا تو پھر میں جیوں گا کیسے؟ نہیں صاحب، میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ تب سپروائزر نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو فاروق میاں، آپ چنتا مت کریے، میری بات مانیے، میں آپ کے روزی روٹی کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ تب میں نے کہا، کیسے صاحب؟ تب سپروائزر نے کہا، دیکھو فاروق میاں، آپ یہاں پر تقریباً 7 سالوں سے کام کر رہے ہیں۔ ان 7 سالوں میں آپ کے پی ایف کے پیسے بہت جمع ہو گئے ہوں گے، وہی پیسے سے آپ کچھ بھی دھندا کیجیے۔ تب میں نے کہا، صحیح کہا صاحب آپ نے، پر میں کون سا بزنس کروں صاحب؟ تب انہوں نے کہا، دیکھو فاروق میاں، میری نظر میں ایک اچھا بزنس ہے، اگر آپ کرنا چاہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تب میں نے کہا، جی ضرور کروں گا میں، آپ بے شک بتائیے۔ تب سپروائزر صاحب نے کہا، دیکھیے فاروق میاں، آپ چاہے تو ایک چائے کا ہوٹل کھول سکتے ہیں۔ میں آپ کو بہت ہی اچھی جگہ بتاتا ہوں جہاں پر آپ کی چائے کی ہوٹل بہت اچھے سے چلیں گی۔ تب میں نے کہا، صاحب اگر ایسا ہوا تو میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ اور کچھ دنوں میں نے کارخانے کا کام چھوڑ دیا اور میرا جمع ہوا پی ایف کا سارا پیسہ نکال کر میں نے صاحب کے بتائے ہوئے جگہ پر چائے کا ہوٹل ڈال دیا، اور پھر میرا اس جگہ پر چائے کا دھندا اچھا چلنے لگا۔ دھیرے دھیرے سے میری چھوٹی سی چائے کی دکان اب بڑی ہوٹل بن گئی تھی۔ اب مجھے کوئی فاروق کہہ کر نہیں بلاتا تھا، بلکہ فاروق سیٹھ کہہ کر بلاتا تھا۔ میں دن بہ دن ترقی کرنے لگا، جس سے میری بیگم بھی اب زیادہ ہی بدتمیز ہونے لگی تھی۔ جب میں غریب تھا تب وہ میری عزت کرتی تھی، مگر اب اس سے پیسوں کا گھمنڈ ہو گیا تھا۔ اس کارن سے اس کی آواز اب میرے اوپر بھی زیادہ چڑھ گئی تھی۔ میں نے میرے بیگم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر ہر دن اس کا رویہ بدلتا ہی جا رہا تھا۔ اس وجہ سے ہی میں نے اسے بولنا بھی بند کر دیا تھا اور اپنے چائے کی ہوٹل پر دھیان دینے لگا۔ ایک دن کی بات ہے، میں ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا اور آج کی کتنی کمائی ہوئی اس کا حساب لگا رہا تھا۔ میرے ہوٹل کے نوکر ہوٹل بند کرنے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، رات کے 9 بج رہے تھے۔ تبھی ایک 30 سال کی خوبصورت عورت اپنے 2 سال کے بچے کے ساتھ میرے ہوٹل میں داخل ہوئی۔ میرے نوکروں نے اسے اندر آنے سے روکنا چاہا، پر وہ سیدھے میرے پاس آ کر روتی ہوئی بولی، سیٹھ میں بہت پریشان ہوں، میرا بچہ 2 دنوں سے بھوکا ہے، آپ ہمیں کچھ کھانے کو دیں گے تو آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ اس سمے مجھے اس عورت کی بہت دیا آئی۔ میں نے اس سے زیادہ سوال جواب نہیں کیے اور نوکروں سے بول کر اسے چائے اور 4-5 بسکٹ کے پوڑے دینے کو کہا۔ جیسے ہی میرے نوکر نے اسے چائے اور بسکٹ کے پوڑے دیے تو اس نے سب سے پہلے اپنے بچوں کو کھلانا شروع کیا۔ سچ کہوں تو اس کا بچہ 2 دن سے بھوکا تھا، پر وہ کتنے دنوں سے بھوکی ہوگی اس کا اندازہ اس کی حالت دیکھ کر ہی لگایا جا سکتا تھا۔ سچ میں اس کا اپنے بچوں کے لیے پیار دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر یہ عورت کون ہو سکتی ہے اور کہاں سے آ سکتی ہے۔ اس کی ممتا دیکھ کر مجھے میری امی کی یاد آ گئی۔ سچ میں ماں جیسا پیار اس دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ سچ مچ اس عورت کی اتنی تکلیف دیکھ کر میں بہت ہی پریشان ہو اٹھا۔ تب میں اس عورت کے پاس گیا اور کہا، آپ اس طرح سے اتنی رات کیسے اچانک اکیلی بھٹک رہی ہے؟ آخر کیا ہوا ہے جو آپ اس طرح سے؟ تب اس عورت نے کہا، جی میرے پتی کو مر کر 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے کہ میرے ساس سسر میری شادی
ایک بوڑھے آدمی سے زبردستی کرا رہے تھے، اس لیے میں ان کے چنگل سے نکل آئی۔ تب میں نے کہا، پر کیوں؟ تمہارے ساس سسر آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں تمہارے ساتھ؟ تب اس عورت نے کہا، جی دراصل میرے ساس سسر پر بہت زیادہ قرضہ ہو گیا تھا، اس طرح سے وہ مجھے اس بوڑھے آدمی کے حوالے کر رہے تھے، کیونکہ وہ میرے ساس سسر کو بہت سارے پیسے دینے والا تھا۔ تب میں نے کہا، یا اللہ، یہ کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں جو ایک مجبور عورت کو پریشان کر رہے ہیں۔ تب میرا نوکر آیا اور کہنے لگا، فاروق بھائی، ہم نے ہوٹل تک سب کچھ صحیح جگہ پر رکھ دیا ہے، بس آپ ہوٹل بند کر کے چلے جانا، ٹھیک ہے؟ اب ہم چلتے ہیں۔ تب میں نے کہا، ٹھیک، کل صبح جلدی سے آ جانا۔ اس کے بعد میرے نوکر لوگ چلے گئے۔ تب اس عورت نے کہا، جی آپ کا نام فاروق ہے؟ تب میں نے کہا، جی ہاں۔ تب اس عورت نے مجھے ہاتھ جوڑ کر کہا، فاروق بھائی، مجھ پر اوئی کی مہربانی کرو، کچھ دنوں کے لیے مجھے سر چھپانے کی جگہ دیجیے تو آج سے مجھ پر بہت مہربانی ہوگی، کیونکہ 1-2 مہینے میں مجھے میرے پتی کے جگہ پر نوکری ملنے والی ہے، تب تک اگر آپ میری مدد کر دیتے تو اچھا ہوگا۔ تب میں نے کہا، پر میں آپ کو ہوٹل میں تو نہیں رکھ سکتا، اگر میرے بیگم کو پتا چلا تو کیا کہیں گی؟ تب اس عورت نے کہا، یہ دیکھیے فاروق بھائی، میری نوکری کے کاغذات، بس 2 مہینوں کے لیے ہی میری مدد کیجیے، میری نوکری لگنے کے بعد میرا رہنے کا بندوبست میں کہیں اور کر لوں۔ جب میں نے اس عورت کے کاغذات دیکھے تو مجھے یقین آ گیا کہ وہ سچ بول رہی تھی، پر مجھے میرے بیوی کی چنتا ہونے لگی تھی۔ آخر اسے پتا چلا کہ میں نے ہوٹل میں عورت کو رکھا ہے تو وہ کیا کہیں گی مجھے، وہ تو مجھ پر بہت غصہ کریں گی، میں ایسا سوچنے لگا۔ تب اس عورت نے کہا، کیا ہوا فاروق بھائی، کیا سوچنے لگے آپ؟ تب میں نے کہا، کیا یہ سب صحیح ہوگا؟ کیوں آپ میرے بیگم کو نہیں جانتی ہو؟ وہ بہت غصے عورت ہے۔ تب اس عورت نے کہا، فاروق بھائی آپ چنتا نہ کریں، میں آپ کے بیگم کو بھی سمجھا دیں گی، بس 2 مہینے کی تو بات ہے، آپ انکار مت کیجیے۔ تب میں نے کہا، ٹھیک ہے، پر تمہیں میرے ہوٹل میں کام بھی کرنا ہوگا، کیا تمہیں چائے اچھے سے بنانا آتا ہے؟ اس عورت نے کہا، ہاں فاروق بھائی، میں چائے بہت اچھا بناتی ہوں۔ تب میں نے کہا، پھر تو کوئی بھی دقت نہیں ہے، اب تم رہ سکتی ہو، پر اب تم رات بھر سوؤں گی کیسے؟ یہاں پر تو کمبل بھی نہیں ہے اور نہ ہی تکیہ۔ تب اس عورت نے کہا، کوئی بات نہیں، میں دیکھ لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ تب میں نے کہا، نہیں، ٹھنڈی کا موسم ہے، آپ کو دقت ہوگی۔ میں نے ایسا کہہ کر اپنا سویٹر اتار دیا اور کہا، آج کی رات تم اس سے پہن کر سونا، کل میں تمہارے سونے کا بندوبست کر دوں گا۔ تب میں نے اسے اور 2 سے 3 بسکٹ کے پورے دیے اور پھر میں نے باہر سے ہوٹل بند کر دیا اور گھر جانے کے لیے نکل پڑا۔ جب میں گھر پر آیا تب میری بیگم سو رہی تھی، میں نے اسے جگانا ٹھیک نہیں سمجھا اور خود جا کر اپنے ہاتھوں سے کھانا لے کر کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد میں بیڈ پر جا کر لیٹ گیا اور لیٹ کر اس عورت کے بارے میں سوچنے لگا کہ آخر اس عورت کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جو آج اتنی بڑی ٹھنڈ میں بنا کمبل کے سو رہی ہے۔ کاش اس کا پتی زندہ ہوتا تو اسے اس طرح سے تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ سچ میں بنا شوہر کے پتیوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ تبھی میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ تبھی میں نے سوچا، خیر اب کل دیکھیں گے، ابھی رات کافی ہو چکی ہے، اب سونا ہوگا۔ ایسا من ہی من میں بدبداتے ہوئے سو گیا۔ آج میں صبح جلدی اٹھ کر ہوٹل کھولنے کے لیے چلا گیا۔ جب میں نے ہوٹل کھولا تو دیکھا اس عورت نے سب کچھ تیار کر کے رکھا ہوا تھا، چائے بھی بنی ہوئی تھی، سب جھاڑو پوچھا بھی لگا دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اگر گراہک آئے تو سنبھال کر لینا، میں ابھی سے بازار سے آتا ہوں۔ اور پھر میں بازار کے لیے نکل پڑا۔ بازار آنے کے بعد میں نے اس کے لیے کمبل اور ایک ساڑی خریدی اور اس کے بچے کے لیے 2 جوڑی کپڑے خرید لیے اور جلدی سے ہوٹل پر آ گیا اور اسے کمبل اور ساڑی دیتے ہوئے کہا، یہ لو اور اسے پہن لو کیونکہ تمہاری ساڑی بہت خراب ہو گئی ہے۔ تب اس عورت نے کہا، فاروق بھائی اس کی کیا ضرورت تھی؟ تب میں نے کہا، کیا تم ایک ہی ساڑی روز پہنتی کیا؟ پھر جاؤ اور اب پہنو اسے اور جلدی سے چائے اور بسکٹ کھا لو۔ جب وہ ساڑی پہن کر آئی تو بہت سندر لگ رہی تھی۔ میری نظر جب اس پر پڑی تو ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ایک بچے کی ماں ہے۔ میری نظر مانو پل بھر کے لیے اس پر ہی ٹکی رہی اور تبھی میرے ہوٹل کے نوکر لوگ آ گئے اور اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے اور تھوڑی دیر میں گراہک کو آنا بھی شروع ہوا۔ اس طرح سے دن بہ دن گزرتے رہے۔ تقریباً اس عورت کو میرے ہوٹل میں رہ کر 1.5 مہینہ ہو چکا تھا۔ میرا من کیوں نہ جانے اس کی بے بسی کو دیکھ کر دکھی ہوتا رہتا تھا۔ اسے بھی میرا اس طرح سے
اپناپن شاید اچھا لگ رہا تھا۔ تبھی ایک دن کی بات ہے، میری بیگم اپنے مائکے گئی ہوئی تھی۔ میرا من اسے آج اچھا تحفہ دینے کا بہت ہی ہو رہا تھا، پر کیسے کہوں، میری تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ شاید اسے میرا تحفہ دینا غلط نہ لگے، اس لیے میں نے چپ چاپ رہنا ٹھیک سمجھا۔ دھیرے دھیرے دن ڈھلتا گیا اور شام بڑھنے لگی۔ ویسے ویسے میرا اسے تحفہ دینے کا ارمان بھی بڑھنے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے رات کے 10:30 بج گئے تھے۔ میرے نوکر لوگ بھی چلے گئے تھے۔ اب میں اور وہ عورت ہی ہوٹل میں تھے۔ کبھی اس عورت میں کہا، فاروق میاں، میں بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی اچھا مجھے کچھ بڑا تحفہ دینے کی ہو رہی ہے، پر شاید آپ مجھے کہنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ تب میں نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تب اس نے کہا، میں سمجھتی ہوں فاروق میاں کہ آپ کے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے، اور آپ کی مجھے کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ اور وہ میرے پاس آ کر کہنے لگی، فاروق بھائی، جو کچھ آپ مجھے تحفے کے طور پر دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اب آپ ڈریے مت اور مجھے تحفہ دیجیے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے اسے میرا بڑا والا تحفہ نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ میرا تحفہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی، بولی، جس کا میں روز انتظار کرتی رہی، آج آپ نے میرے ہاتھ میں دے ہی دیا۔ فاروق بھائی، سچ میں آپ کا دیا ہوا تحفہ بہت بڑا اور اچھا ہے، اسے استعمال کرنے میں بہت اچھا لگے گا مجھے۔ دراصل وہ تحفہ تھا ایک شاندار اسمارٹ موبائل تھا جو کافی مست تھا، اور پھر تبھی اچانک اسے سرکاری نوکری کی آرڈر مل گئی۔ اس دن وہ بہت خوش تھی، مگر میں ناراض تھا۔ تبھی اس نے میرے پاس آ کر کہا، فاروق بھائی، اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو میں زندہ نہ ہوتی۔ آپ کا مجھ پر بہت احسان ہے، میں آپ کو کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ اب آپ ناراض مت ہوئیے، آپ جب چاہے تب میرے ساتھ فون پر بات کر سکتے ہیں، اب آگے آپ سمجھے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اپنا رہنے کا بندوبست بھی کر لیا تھا، مگر مجھے روز اس کی یاد آنے لگی تھی۔ میرا ہوٹل مجھے سونا سونا سا لگ رہا تھا اس کے بنا، پر جب بھی اسے موقع ملتا تھا تب وہ میرے ہوٹل میں مجھ سے ملنے ضرور آتی رہتی تھی۔ خیر دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، یہ کہانی پوری طرح سے کالپنک ہے، یہ کہانی صرف آپ کے منورنجن کے لیے بنائی گئی ہے۔ دھنیہ واد۔